بلدیہ کورنگی میں تنخواہیں جہاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، اور اب تو میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کی زبردست علالت جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اس کے بعد یقینی طور پر وہ آئندہ 6 ماہ تک تو شاید دفتر نہ آ سکیں، لیکن ان کی صحت یابی کے لیے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں۔ تاہم تنخواہیں خطرے میں پڑ گئی، لیکن میونسپل کمشنر نیا تعینات کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال مسئلہ ایڈمنسٹریٹر کا ہے۔ تاہم اگر الیکشن کمیشن کے لیٹر کو دیکھا جائے، جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد بھی لوکل گورنمنٹ افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہی ہے، جس کی بنیاد پر فوری طور پر لوکل گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا تھا 3 جنوری 2023 کو، جس میں محمد شریف گریڈ 18 کے آفیسر تھے، ان کو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی تعینات جہاں کیا گیا تھا، جاوید الرحمان کلوڑ کی جگہ ان کو ایک دفعہ پھر تعیناتی کے احکامات دی دیے تھے کہ جاوید کلوڑ جو کہ گریڈ 18 کے ہیں وہ فی الحال جا کے چارج لے لیں، اور محمد شریف کو روک دیا گیا تھا، یعنی الیکشن کمیشن کے احکامات کے تک کہ ان کو روک دیا جائے، جس پر الیکشن کمیشن نے پھر نوٹس لیا اور کہا کہ جاوید الرحمان کلوڑ چارج نہیں لے رہے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر محمد شریف فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر پھر یقینی طور پر 3 تاریخ کو جو لیٹر نکالا گیا تھا چیف سیکرٹری کی طرف سے، اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ رحمت اللہ شیخ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی ہوں گے، جبکہ جاوید الرحمان کلوڑ بلدیہ کورنگی کے ہوں گے، اور یہ یقینی طور پر الیکشن کمیشن کی کہنے کے باعث یہ آرڈر نکالا گیا تھا 3 جنوری کو۔ اس کے بعد یقینی طور پر بلدیاتی انتخابات تو 15 جنوری کو ہونے تھے، لیکن افواہوں کی وجہ سے ہوں گے نہیں ہوں گے کی بنیاد پر چل رہے تھے، لیکن دونوں ایڈمنسٹریٹر چاہے وہ بلدیہ شرقی کے ہوں یا بلدیہ کورنگی کے، وہ اپنے دفتر آتے رہے، یعنی وہ غائب نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیک وقت 2 ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوئے۔ بلدیہ کورنگی میں محمد شریف خان جو کہ مستقل دفتر جوائن کیے رہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، اور یقینی طور پر وہ اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ ان کا لیٹر ابینس اگر مشکل لفظ ہے تو کالی والی بھینس، یعنی دیکھتے ہی رک جائے آدمی، روک کے رکھا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ اب آپ بلدیاتی الیکشن ختم ہو گئے ہیں تو یقینی طور پر محمد شریف خان اسی بنیاد پر اب واپس اپنے عہدے پر قائم ہے، جو کہ گئے ہی نہیں تھے، لیکن ابھی بھی ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ مسئلہ کشمیر بنائی ہوئی ہے۔ جاوید الرحمان کلوڑ نے 6 تاریخ کو جوائننگ دی تھی، وہ یقیناً الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری کے احکامات پر دیا تھا، لیکن انہوں نے جوائننگ نہیں دی اور نہ ملازمین کی تنخواہیں کی، کیونکہ ربڑی نہیں ملتی، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی پوسٹنگ کے دوران جو ایک تقریباً 11 ماہ تک رہی، انہوں نے صرف ربڑی کھائی ہے، ریکوری غائب، پیٹرول ڈیزل اور دیگر اور ریٹائر ملازمین کا خون چوسا، وہ قبر میں چلے گئے لیکن پیسے نہیں دیے۔ دفتر 3 بجے آتے تھے کیونکہ ربڑی 3 بجے کے بعد ہی بٹنا شروع ہوتی تھی، وہ وصول کرتے تھے۔ محمد شریف خان صبح 8 بجے آتے ہیں، دفتر ٹائم 9 بجے ہے، لیکن وہ مستقل صبح 8 بجے تشریف لے آتے ہیں بم LOL، یعنی کہ وہ کوارڈینیٹر، لمبا گورا سب ساتھ چشمے والے بھی، خیر کوئی بات نہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ مزید کھیل کھیل رہی ہے، یعنی 4 سال تو کسی طرح سیاسی بنیادوں پر بائیکاٹ کروا دیا اور MQM پاکستان سو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ 2 ایڈمنسٹریٹر جن کو یقینی طور پر اب واپس آ چکے ہیں، جو ان کا سرکاری آرڈر ہے اور الیکشن کمیشن کی فرمائش بھی پوری کرنے کے بعد، لیکن حیران کن طور پر عمل درآمد تو خیر نہیں ہوا، لیکن اب ان کو چارج دینے سے گریز کر رہی ہے، اس لیے کہ اب اصل مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی سے پیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تو خود جماعت والے نمٹ لیں گے، ورنہ PTI سے اگر جماعت اسلامی کا پیک ہوتا ہے تو یہ ایڈمنسٹریٹر برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ دیکھنا ہے کہ ان کو سائننگ اتھارٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ نے اس وقت بھی بند کر دی تھی اور سائننگ اتھارٹی نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ ابھی ویٹ کریں، اور ویٹ کرنے میں مسئلہ کشمیر بن گیا، افسران و ملازمین رل گئے۔ 20 تاریخ ہو گئی، تنخواہ نہیں، اب تو بلکہ 23 ہو گئی، کیونکہ پیر کو 23 تاریخ ہے، اب ہفتہ اتوار چھٹی، لہٰذا بینڈ بج گیا، کوئی بات نہیں، کھانے والے ربڑی کھائیں، لیکن غریب ملازمین بڑھ گئے۔ افسران کے تو مزے ہیں، چاہے وہ کوٹ کٹنگ ہو یا کچھ اور بھی ہو، ابھی ہم اور بھی نام لیں گے، فکر نہیں کریں، لیکن بہرحال ان کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سے 5 اور 11 والے تو رول گئے، اور وہ آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ سیاسی مفاہمت اور سیاسی کھیل جو کھیل رہی ہے، اس میں یقینی طور پر 2 ایڈمنسٹریٹروں کو شاید آخر میں یہ چت کر دیں، لیکن حیران کن طور پر ہمارے سرائے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 24-48 گھنٹے بھی اہم ہے، ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر کو چارج دے دیا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کو اور گھمبیر بنا دیا جائے اور ایک نیا میونسپل کمشنر تعینات کیا جائے، اور یقینی طور پر ڈپٹی کمشنر کو چارج دے دینے چاہیے۔
DMCs की सतह पर, और चूंकि अब टाउन भी बनेंगे, तो डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो ट्रांजिशन पीरियड भी मुकम्मल करें, और ऐसा तरीके से ताकि कोई सिफारिश या रबड़ी भी ना चले और जो बाई पर जिस टाउन का है वहाँ चला जाए। और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर तकरीबन फ्यूल और उसके साथ साथ तनख्वाहों के बिल साइन करें। बाकी पर लोग किया जाएगा कि रिकवरी भी जमा हो जाए और उसके साथ साथ कोई रबड़ी ना खाए। यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत भी शायद और कर रही हो कि ज़िले बल्दियात को यानी DMCs की सतह पर डिप्टी कमिश्नर को चार्ज दे दिया जाए, जिससे ख़जाने को भी बचाया जा सकता है और आने वाले चेयरमैनों को एक मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा कि उनके पास फ़ंड मौजूद होंगे। वरना यहाँ तो रबड़ी खाने के लिए सब तैयार बैठे हैं और आज भी हाथ पैर मार रहे हैं। हम तमाम सबूतों के साथ बता भी देंगे कौन कितनी रबड़ी खा रहा है शाम को। यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात होने के लिए बड़े हाथ पैर मार रहा है और बहुत सी गारंटियां दे रहा होगा। साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलिक को भी ऑफर की थी और यकीनी तौर पर पहला ही जूता 25,000 का पहना दिया था, पैंट शर्ट भी पहनना उसी ने सिखाई थी। और अब ये शायद शरीफ खान को भी घेर रहा होगा ताकि ये वही 2016 से 20 वाला नासूर दौर दोबारा आ जाए। देखते हैं क्या होता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।